اللہ رب العالمین آپ سب کو رمضان المبارک کی تمام نعمتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ وہ وعدے پورے فرمائے۔ آج خلاصہ تراویح کا دوسرا دن ہے، اور پہلے دن ہم نے سورہ بقرہ کی 39 آیتیں مکمل کی تھیں، جہاں تک سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرانا، اور اس کے بعد ایک غلطی کے سبب ان کو زمین پہ بھیجا جانا، اور اس کے بعد ان کی توبہ کا قبول کیا جانا، یہ کل ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج جہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی کثرت سے موجود ہے، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ کوئی 130 سے زائد بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کوئی 30 سے زائد بار آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو اس قرآن مجید میں صرف 4 جگہوں پر آیا ہے۔ اس لیے آج وہ بہت سارے اہل مغرب جو اس بات پر اتر آئے ہیں کہ قرآن مجید کو نظر آتش کیا جائے، نعوذ باللہ، اس سال بھی 2 واقعات ہو چکے ہیں، تو انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی سادے صفحے پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موسس اور جیسس اگر ان کا نام لکھا ہوا ہو، تو کیا ان سے عقیدت رکھنے والا یہ بات سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اس سادے صفحے کو جلا دے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی احترام کا رشتہ رکھنے والا اپنے نبی کے نام کو نظر آتش کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی کا تذکرہ تو صرف 4 مرتبہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس تذکرے کو جو بنی اسرائیل کا شروع ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں جب یہ تذکرہ آتا ہے تو اکثر ایسے واقعات ہمارے اوپر بھی پورے اترتے نظر آتے ہیں۔ یہ بیان اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ اپنا جائزہ لو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ کہیں تم اس رویے پر تو عمل نہیں کر رہے جس کی وجہ سے قومیں مبغوض ہو گئیں، اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں، تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو توریت دی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب مشرکین سے بنی اسرائیل کی بحث ہوتی تھی، مباحثہ ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، اور اس آخری نبی کے ساتھ ہی ہماری فتح مکمل ہو جائے گی۔ لیکن جب آخری نبی آیا
تو بنی اسرائیل نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے ہیلے بہانے گڑھ لیے، کہنے لگے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ نبی بنو اسحاق میں سے آئے گا، یہ نبی تو بنو اسماعیل میں سے آ گیا ہے، یہ تو وہ نبی نہیں ہے جس کی ہمیں اطلاع دی گئی تھی۔ اسی طرح انہوں نے قرآن مجید کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے بہت سارے لوگوں نے یہ جان لیا، یہ سمجھ لیا کہ یہ قرآن مجید یہ حقیقی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت ان کو کر رہا ہے، لیکن بات تو ہمارے لیے ہی ہے، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، توریت۔ لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچا جائے، زیادہ قیمت پر بیچا جا سکتا ہے، یعنی 100-200 روپے تو نہ لیے جائیں، لیکن 10-15-20 لاکھ روپے مل رہے ہوں تو پھر اس کے اندر نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کہا گیا یہ قرآن مجید ہر اس شے سے بہتر ہے جس کو انسان جمع کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے بدلے میں اگر کوئی آدمی ساری دنیا کی دولت لے کر بھی قرآن مجید کی ایک آیت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے معنی میں، اس کے مفہوم میں، تب بھی وہ اس آیت کی بہت تھوڑی قیمت وصول کر رہا ہے۔ کہا گیا تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ وہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سینکڑوں سال تک ان کے لوگ یہ کہتے رہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی آئے گا ہماری فتح کو مکمل کر دے گا۔ اور ذرا میں عرض کروں کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیر نہیں لگائی، آ کر تصدیق کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نبی کی آمد کی اطلاع میرے نبی کی کتاب میں دی گئی تھی وہ نبی آ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ عبداللہ ابن سلام توریت کے بڑے عالم تھے، بڑے یہودی خیالات کو جانتے تھے، افکار کو جانتے تھے، نظریات کو جانتے تھے، اور اس کے بعد ان کا اپنے لوگوں سے مباحثہ بھی ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے آنے کی اطلاع دی تھی وہ یہی نبی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے رکوع کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی رکوع کرو۔ یوں تو نماز کے اندر ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکوع کے اوپر کیوں خاص زور دیا ہے؟ میں ذرا صرف ایک چھوٹی سی بات کہتے ہوئے بات آگے بڑھتا ہوں۔ بنی اسرائیل جو نماز پڑھا کرتے تھے اس میں رکوع نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور امامت کو تسلیم کر لو۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ دوسروں کو نصیحت، خود را فضیحت، یہ ہمارا بھی رویہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے کہا جائے کہ تم نیکی کرو، لیکن خود آدمی کسی اور راستے پر چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو پھر عقل سے بھی کام لو، اور لوگوں صبر اور نماز سے مدد لو۔
وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مدد لینے کے دو طریقے بیان کیے گئے، ایک بندہ نماز ادا کرے اور دوسرا بندہ صبر کرے۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جو آخرت کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں، جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، چند روزہ زندگی ہے، تو ان کے لیے یہ نماز مشکل نہیں رہ جاتی۔ اور ذرا اس موقع پر وہ حدیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روز آخرت کا دن، آپ نے کہا کافر کے لیے یہ دن ایسا سخت ہوگا جیسے 1,00,000 سال گزرنے میں نہ آتا ہوگا، مکمل نہیں ہو پاتا ہوگا۔ اور فرمایا مومن کے لیے یہ دن ایسا نرم ہوگا جیسے فرض نماز۔ آدمی نماز کے اندر آ کر ملتا ہے، کہتا ہے کہ یار مولوی صاحب نے آج تو بہت چھوٹی صورتیں پڑھائیں، بہت ہلکی نماز پڑھائی، جلدی ختم ہو گئی۔ مومن کے لیے یہ دن ایسا نرم ہوگا جیسے فرض نماز، اور کافر کے لیے دن ایسا سخت ہوگا جیسے 1,00,000 سال۔ دن ایک ہی ہے، مدت بھی ایک ہی ہے، لیکن اس کو برتنے کے رویے اور اس کو محسوس کرنے کی کیفیات الگ الگ۔ اور یہ نماز جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکل ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جب وہ نماز ادا فرماتے ہیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، لطف ملتا ہے، لذت ملتی ہے، چاشنی ملتی ہے، مٹھاس ملتی ہے، مزہ ملتا ہے، ذائقہ ملتا ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک لڑائی میں، جہاد میں ان کو ایک تیر لگ گیا۔ اس وقت کے جراح کو بلایا گیا، سرجن کو بلایا گیا، اس نے آ کر دیکھا، اس نے کہا تیر تو نکالا جا سکتا ہے لیکن بے ہوشی کی دوا دینی ہوگی، انیستھیزیا دینا ہوگا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ نہیں، انیستھیزیا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، تم تیر نکال لینا۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، سرجن نے، جراح نے سرجری کی، تیر نکال لیا، اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس نماز کے دوران کوئی مشکل نہیں، توجہ کتنی، خشوع کتنا ہے، خضوع کتنا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ذرا سا کوئی ادھر ادھر کچھ ہو جائے بس پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز کا یہ حال ہوتا تھا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ساری دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اس فضیلت کا خیال کرنے کے بجائے، احترام کرنے کے بجائے جو رویہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں یہ جو سرداری انہیں حاصل تھی ان سے چھن گئی۔ قرآن مجید میں اس کا بار بار تذکرہ آتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہی انبیاء کے اوپر الزامات لگائے، انہوں نے اپنے ہی انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت کے بجائے ایک اور کتاب تیار کر ڈالی جس کو تلمود کہتے تھے، آج بھی موجود ہے، اگر آپ جا کر پاکستان میں تلاش کریں تو آپ کو تلمود مل جاتی ہے۔ یہ تلمود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں نازل ہوئی، بلکہ یہ ان کے مختلف اوقات کے ایسے علماء جو سرکار دربار سے وابستہ رہے، انہوں نے ایک کتاب تیار کر دی کہ جس کے اوپر لوگ عمل کرتے رہے، اور انہوں نے تلمود کو توریت کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دی۔ یہ جرائم
جو انہوں نے کیے ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ عیسائی کہتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے جہنم میں کچھ وقت گزار لیا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے ہم سب بخشے بخشائے، ہم سب جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہودی یہ دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ نسل ہے، سب سے بہتر ریس ہے، اس کو کسی قسم کا جہنم میں نہیں جانا ہوگا، گئے بھی تو بس چند گھنٹوں کے لیے اور پھر واپسی ہو جائے گی۔ وہاں جا کر جیسے ہی رجسٹر پہ لکھوائیں گے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، تو وہ فوراً وہاں سے واپس کر دے گا کہ اوہو غلطی سے آپ یہاں تشریف لے آئے، آپ تو جنت میں جائیے۔ اللہ تعالیٰ اس تصور کو کہہ رہا ہے کہ نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعون کی غلامی سے نجات بخشی تھی۔ یہ بنی اسرائیل مصر کے اندر موجود تھے، مصر کے اندر ایک بڑا ظالم بادشاہ جس کا نام تھا فرعون۔ اس فرعون نے ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ان کو پورے معاشرے کے اندر ایک مشکل سے دوچار کیا ہوا تھا۔ فرعون کو اس کے نجومیوں نے یہ بتایا کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو کھا جائے گا، ختم کر ڈالے گا۔ فرعون نے کہا کہ اچھا، اس نے پوچھا کہ وہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ نجومیوں نے کہا وہ لڑکا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ انسان بچنے کے کیسے طریقے اپناتا ہے۔ تمام لڑکے قتل کیے جانے لگے، اور جس گھر کے اندر بنی اسرائیل کے پیدائش ہوتی تھی سپاہی پہنچ جاتے تھے، بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی زمانے میں ہوئی۔ قرآن مجید میں اس کا بہت تفصیلی تذکرہ سورہ طٰہٰ، سورہ قصص کے اندر موجود ہے، آگے ہم پڑھیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو۔ اور عجب بات تھی، ماں کے دل میں وحی، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے بہت سارے طریقے اپناتا ہے۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو انبیاء کو کی جاتی ہے، لیکن وحی تو وہ بھی ہے جو شہد کی مکھی کو کی جاتی ہے جب وہ شہد بناتی۔ ماں نے بچے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا اور بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی تھی کہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ فرعون کی ملکہ اس وقت اپنے محل کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی، صندوق دریا کے اندر بہتا ہوا آ رہا تھا، اس نے صندوق کو دیکھا، اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ جو صندوق جا رہا ہے اسے ذرا نکالو، اس کے اندر کیا ہے۔ غلاموں نے ملکہ کا حکم پورا کرنا ضروری تھا، انہوں نے صندوق نکال لیا۔ صندوق نکالا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک بہت پیارا سا خوبصورت سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ ملکہ نے فوراً بچے کو گھر لیا اور فرعون کے پاس پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اس کی تدبیر دیکھیے۔ وہ فرعون جو سارے بچوں کو قتل کروا رہا تھا کہ موسیٰ اگر پیدا بھی ہو تو بچ ہی نہ سکے، وہ موسیٰ فرعون کے گھر کے اندر پرورش پانے لگ گیا۔ اور ایک دن بچہ جب تھوڑا سا
بڑا ہوا تو فرعون کی ملکہ اس بچے کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی۔ بچے نے فرعون کے پاس پہنچتے ہی اس کی داڑھی کے اندر ہاتھ ڈالا اور داڑھی کھینچی۔ وہ کوئی وہاں پہ بھی نجومی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے میرے ساتھ تذلیل اور توہین کا معاملہ کرے گا۔ فرعون فوراً ٹھٹک گیا، اس نے کہا کہ اچھا، لیکن ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ ہر چیز کو دیکھ کر کھینچتا ہے، پکڑتا ہے، کپڑے کو بھی دیکھتا ہے کھینچتا ہے، تیرے بال اس کے ہاتھ میں آ گئے، اس نے کھینچ دیے، کون سی بڑی بات ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اگر یہ ہر چیز کو پکڑتا ہے تو اس کے آگے ایک انگارہ رکھ دو، اگر یہ بچپن کی وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے تو یہ انگارہ پکڑ بھی لے گا، منہ میں بھی ڈال لے گا، اسے کیا معلوم ہوگا؟ انگارہ رکھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ پکڑا، منہ میں ڈالا، ہاتھ بھی جل گیا، منہ بھی جل گیا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بولنے میں ذرا ہکلاہٹ ہوتی تھی، اس کی وجہ، اس کا سبب یہ تھا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون سارے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، وہ بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہا تھا۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنا دیا۔ یہ واقعات قرآن مجید میں بہت تفصیل سے سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے، دریا سمندر۔ اب عجب چیز، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، جائیں تو کدھر جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو سمندر کے اوپر مارو۔ سمندر کے اوپر مارا، سمندر کے اندر راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے کہ تم ان راستوں پر چلے جاؤ۔ خشک، یہ پانی فریز ہو گیا، جم گیا، دائیں اور بائیں بالکل ایسے جیسے اس کے اندر غار بنے ہوئے ہیں، راستے بنے ہوئے ہیں، وہ ان راستوں سے گزر گئے۔ وہ پیچھے فرعون کا لشکر بھی وہاں پہنچا۔ فرعون کا لشکر پہنچا تو اس وقت فرعون کے لشکریوں میں سے کسی نے آواز لگائی، اور فرعون نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ کہیں کہا گیا کہ کچھ فرشتوں نے بھی آواز دی، اس نے بھی اپنا گھوڑا سمندر کے اندر ڈال دیا۔ جب وہ سمندر کے درمیان پہنچا اور بنی اسرائیل سمندر کے اس پار اتر گئے، وہ لہریں جو جمی ہوئی تھیں وہ یکایک برابر ہو گئی، اور فرعون سمندر کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا جانے والا واقعہ، اور بنی اسرائیل جانتے تھے، توریت کے اندر اس کا تذکرہ موجود تھا۔ لیکن میں ذرا آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو باقی رکھا۔ احرام مصر کے اندر جو فرعون کی لاش موجود ہے، اور جس کی ناک سمندر میں کسی مچھلی نے کھا لی، لیکن یہ 1976-77 کی بات ہے کہ وہ لاش خراب ہونے لگی۔ اس ممی کو نکالا گیا، اس کے ایکس رے کیے گئے، تو ایکس رے سے یہ بات پتہ چلی کہ اس کے پھیپھڑوں میں پانی آج بھی موجود ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ آدمی ڈوب کر ہلاک ہوا تھا۔ میرے دوستو، ذرا یہ واقعہ تو بہت تفصیل سے آگے آئے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، غرقاب کیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40
دن اور رات شبانہ روز کی قرارداد بلایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے، اعتکاف کے لیے چلے گئے۔ ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے ایک اور حرکت کی۔ ایک آدمی جس کا نام آج بھی جانا جاتا ہے سامری، بہت بڑا جادوگر، اس سامری نے ایک کام کیا، اور کام یہ کیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ایک بچھڑا بنا لیا۔ یہ ایسا آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا جب وہ سمندر پار کر رہے تھے، اور سیدنا جبریل امین آگے جاتے تھے، ان کا گھوڑا، ان کا براق ان کے ساتھ تھا۔ وہ جو براق کے قدموں سے مٹی اڑتی تھی سامری نے جمع کر لی تھی۔ اس نے بچھڑا بنا لیا، اور بچھڑا بنانے کے بعد جب اس کے منہ کے اندر وہ مٹی پھینکتا تھا تو وہ ٹکرانے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل اللہ رب العالمین کو بھول بھال کر اس بچھڑے کی بندگی کرنے لگ گئے۔ یاد کرو، جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی دن اور رات کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، تمہیں اللہ نے بچایا، تمہیں اللہ نے محفوظ کیا، تمہارے بچوں کو زندگی دی، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون غرق ہو رہا ہے، جس کو ختم کرنے کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے تھے، لیکن تم نے رب کی نعمت اور رحمت کا کیا جواب دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو ماننے لگ گئے۔ مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ ہم نے تو عفو و درگزر کا معاملہ کیا، تمہیں سزا نہیں دی، بلکہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی 40 دن کے لیے جب بلایا تھا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری۔ میرے بھائیوں، ذرا میں اس موقع پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مختلف مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ پچھلی امتوں میں جب کسی سے گناہ ہو جاتا تھا تو گناہ سے توبہ کا طریقہ صرف یہ ہوتا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توبہ کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارے نبی کی شریعت بھی آسان، ہمارے نبی کا طریقہ بھی آسان۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی ہوگی اور اپنی جانوں کو ہلاک کرنا ہوگا۔ جن لوگوں نے بچڑے کی آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے تھے، بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، ان لوگوں کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ ان کے سر قلم کریں جنہوں نے بچڑے کے آگے سجدہ کیا تھا، اور یہ قتل عام ہوا توبہ کرنے کے لیے۔ تو یہ کیفیت بھی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور گر پڑے، کہا کہ میری تو پوری امت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، توبہ قبول فرمایا، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ معافی مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔
ہم ایک دعا شب قدر کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معافی دینے والا کریم ہے، رحیم ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کے لیے پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بدو سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا صحرا میں کھویا ہوا اونٹ واپس مل جائے۔ اور آپ نے پورا واقعہ سنایا، ایک آدمی صحرا میں چلا جاتا ہو، اونٹی کے اوپر بیٹھا ہو، اسی پہ کھانا اسی پہ پانی، ایک جگہ سفر کی تکان دور کرنے کے لیے اونٹ سے نیچے اتر آئے، اور نیچے اترے تو تھکن کی وجہ سے سو جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کا اونٹ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر اونٹ نہیں ملتا تو صحرا سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ آدمی بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، ہر طرف تلاش کرتا ہے، ہر سراب کے پیچھے جاتا ہے، ہر ٹیلے کے اوپر چڑھ کے نظر دوڑاتا ہے، اونٹ نہیں ملتا، مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی کے عالم میں ایک دفعہ پھر لیٹ جاتا ہے، ایک دفعہ پھر لیٹتا ہے تو پھر سو جاتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ تو اس کے برابر میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ آدمی بدحواس ہو جاتا ہے، اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے، یہ کہنے لگتا ہے اے میرے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، کہنا چاہتا ہے اے میرے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ زبان سے کیا نکل رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا، لیکن فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بدو سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا صحرا میں کھویا ہوا اونٹ واپس مل جائے۔ کیسا رحیم، کیسا کریم، وہ بڑا معاف کرنے والا، وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب توریت لے کر آئے، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس پر عمل کرو۔ ساری چیزیں دیکھ چکے تھے، سمندر کا پھٹنا بھی دیکھ چکے تھے، راستوں کا بننا بھی دیکھ چکے تھے، فرعون کا غرق ہونا بھی دیکھ چکے تھے۔ کہا کہ ہم تو یقین نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تم سے گفتگو کرے تو پھر ہم تصدیق کریں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ایک زبردست کڑک بجلی کی آئی، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، بجلی کی کڑک، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے۔ یہ کیفیت تھی کہ تقریباً مردہ ہو گئے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلانے بادشاہ سے لڑنے کے لیے جاؤ، سورہ آراف میں تذکرہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، صحرا کے اندر بھٹک گئے، صحرا کے اندر بھٹک گئے۔ وہاں پر بھی یہ کیفیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ان کے سر پر ابر کا سایہ کر دیا، منو سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منو سلوہ عطا فرمایا۔ سلوہ بٹیریں ان کے اتنے قریب قریب ہوتی تھیں، اور جب یہ پکڑتے تھے تو انہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور وہیں ایک اور بڑی مزیدار غذا جو ان کے چاروں طرف ان کو ملنے لگ گئی، جب انہیں ملنے لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا منو سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ منو سلوہ دے رہا تھا اور ان کا رویہ کچھ اور تھا، یہاں پہ بھی آگے آئے گا۔
پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ جی یہ منو سلوا تو بہت ہو گیا، ہمیں تو گندم چاہیے، ترکاری چاہیے، ہم تو باقی کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ جو بستی سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن حتتن، یہ توبہ کا لفظ ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ اولاً تو سر جھکائے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سینہ تان کر داخل ہو رہے تھے، اور حتتن حتتن اے پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں، ان کی زبان سے نکل رہا تھا حنتتن حنتتن، گندم گندم، یہ اس طریقے سے تبدیلی انہوں نے کی۔ اور ذرا میں پھر یہ بات ہی کہوں کہ پچھلی امتوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا، آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ یہ شہر کراچی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت فرمائی ہے، رزق کی فراوانی دی ہے، کاروبار یہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز عطا فرمائی ہے، لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی کے اندر آج جو کچھ کر رہے ہیں، تباہی بربادی اب تو نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اس لیے پچھلی امتوں کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں تو ذرا اپنے رویے پہ بھی غور کریں کہ کہیں ہم تو وہ چیزیں نہیں کر رہے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، سر جھکائے ہوئے عاجزی اور انکساری سے داخل ہونے کے بجائے دیدہ دلیری اور سینہ تان کر داخل ہو رہے تھے، حتتن کے بجائے حنتتن کہہ رہے تھے۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، پانی صحرا کے اندر کم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پانی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا موسیٰ یہ جو سامنے چٹان نظر آتی ہے اس پہ اپنا عصا مارو، عصا مارا، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں سے جو نسل چلی تو 12 قبیلے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اس ذخیرے کے ذریعے اس بات کا انتظام کر دیا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے نہ لڑے، چٹان میں سے ہی پانی نکل آیا۔ کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے، اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، فساد نہ پھیلاؤ، انسانوں کا احترام کرو، جانوں کا احترام کرو، معاشرے کے نارمز کا احترام کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں سے بھی کہا، یہ احکامات ہمارے لیے بھی ہیں۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو منو سلوا دے رہا ہے تمہیں، کھانے میں بٹیر ملتی ہے، ترنجبین ملتی ہے، تم اسے چھوڑ کر ساگ اور ترکاری مانگ رہے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم نے مانگتے ہو وہاں مل جائے گا،
آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرد جرم بتا رہا ہے، کیوں دنیا کے اندر بنی اسرائیل تباہی کا شکار ہوئے؟ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے۔ اگر بنی اسرائیل کو اس کے اوپر تباہ کیا گیا تو پھر یہ فرد جرم جس کے اوپر عائد ہوگی، خدا نخواستہ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں اس کی جانب، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے۔